دوسری بات، تاریخ، اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ تاریخ کی ایک حیثیت یہ ہے، آپ زمانے سابقہ اور زمانے گزشتہ کے اندر بغیر کسی کے مذہب اور بغیر کسی قوم اور ملت کی رعایت کیے بغیر، کسی کے مذہب کی رعایت کیے بغیر، کسی کے دین اور ایمان کی رعایت کیے بغیر، کسی کے دوست اور دشمن کے معاملے کی رعایت کیے بغیر، کسی کے اپنے اور پرائے اس امتیاز کی رعایت کیے بغیر آپ گزشتہ زمانے کے کسی بھی واقعے کو جان لیے، کسی بھی حادثے کو جان جائے، اس واقعے اور حادثے کا تعلق جس بھی کسی چیز کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق مذہب کے ساتھ ہو، اس کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہو، اس کا تعلق معیشت کے ساتھ ہو، اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو، اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہو، یا دنیاوی اعتبار سے جس قدر شعبے، جس قدر ڈپارٹمنٹ پائے جاتے ہیں، ان تمام سے متعلق جاننا، ان تمام سے متعلق معلومات حاصل کرنا، اس کو بھی تاریخ کہتے ہیں۔ لیکن یہ اس کا ایک پہلو ہے، اس کو تاریخ العام کہتے ہیں، جس کو ہم اپنے ماحول میں عمومی تاریخ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پھر تاریخ کا ایک دوسرا پہلو ہے جس میں ہم کسی خاص حصے کو لے کر اس کی معلومات اور اس کے واقعات اور متعلقات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر وہ خاص حصہ مذہب کے اعتبار سے ہیں۔ مثال کے طور پر گزشتہ زمانے کے اندر کتنی قومیں اور کتنی اقوام کا دور رہا ہے، ہم اگر ان اقوام میں قوم مسلم کو جاننے کی کوشش کریں، اس کو تاریخ خاص خصوصی تاریخ کے نام سے جانا جائے گا۔ یا دوسری قوم و ملت کے لوگ اپنے گزشتہ زمانے کے اپنے ہم مذہب اور ہم عقیدہ اور ہم نظریہ لوگوں کے واقعات اور حادثات، ان کے عروج اور زوال کو جاننے کی کوشش کرے، اس کو تاریخ الخاص خصوصی تاریخ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے گزشتہ زمانے کے اندر کسی ایک خاص شعبے کے بارے میں جاننا اور پہچاننا، اس کے متعلقات، اس کے اتار چڑھاؤ، اس کی ترقی اور تنزلی، اس کے عروج و زوال کو جاننا، اس کو بھی تاریخ کی زبان میں تاریخ الخاص کا نام دیا جاتا ہے۔ اور عموماً ہر قوم ملت کے لوگ اسی تاریخ کے اعتبار سے اپنی تاریخ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یعنی یوں کہا جائے، آج کی دنیا میں عموماً تاریخ الخاص کو پڑھا جاتا ہے، تاریخ عام کو پڑھنے والوں کی مقدار بہت کم ملتی ہے، اور جن کی زیادتی اور کثرت ملتی ہے وہ تاریخ الخاص کے پڑھنے والے ہیں اور خصوصی تاریخ کو پڑھنے والے ہیں۔